علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ امید ہے پریویس لیکچرز میں آپ کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی ضرور آ رہا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس آپ ریڈنگ اور بک ورک کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اور ناظرہ میں جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اسے بھی ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت نبوی کی اہمیت، سبق نمبر 3، سنت نبوی کی اہمیت۔ آج ہم نے اس کے سوالات اور جوابات کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں اپنا سوال نمبر 1۔ سنت کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سنت کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سنت کے معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں۔ تو ہمارا چیپٹر بھی یہی ہے، ہمارا سبق بھی یہ ہے کہ سنت نبوی کی اہمیت، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اس کی اہمیت۔ سوال نمبر 2، کان خلقہ القرآن۔ کان خلقہ القرآن کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ دیکھیں، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، یعنی کہ مثال ہے۔ اس لیے جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بہترین نمونہ ہے۔ ترجمہ ہے، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ آگے سوال نمبر 3، اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ اتباع کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اتباع کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح ہی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یعنی جس طرح انہوں نے کیا جو کچھ وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو نقش قدم پر چلنا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو، حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی میری اطاعت کرو، میری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا آخری سوال ہے، نماز ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی کس طرح ہمیں نماز کو پڑھنی چاہیے، کس طرح نماز کو ادا کرنا چاہیے، اس کا ہمیں تفصیل سے طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کا تفصیل سے طریقہ قرآن پاک سے ہی ملے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، نماز، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو
وہ جو طریقہ ہے وہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملے گا. کیسے ادا کرنی چاہیے, کتنی رکعت ہے, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے, یہ سب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوگا. جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنتی طریقہ معلوم نہ ہو, ہم قرآن مجید کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. اور اگر ہم قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا. تو اسٹوڈینٹس, یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی سولو کرنا ہے. اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آئے یا اس سے متعلق آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے, اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا. ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, آپ نے اپنا بک ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ریڈنگس کو بھی کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسباق میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے. اور کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا سبق نمبر 4, آخرت کے. ہم نے کرنے ہیں سوالات. تھینک یو اسٹوڈینٹس, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.